تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسان کے لیے روزہ مقرر ہونے کی وجوہ. فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی عقل کو اس کی نفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل رہے، مگر بباعث بشریت بسا اوقات اس کا نفس اس کی عقل پر غالب آتا ہے. لہذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزے کو اصول میں سے ٹھہرایا ہے. روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا تسلط و غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. روزہ سے خشیت اور تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ. روزہ رکھنے سے انسان کو اپنے عاجزی و مسکنت اور خدا تعالیٰ کی جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے. روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے، دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے، کشف و حقائق الاشیاء ہوتا ہے، درندگی و بہمیت سے دوری ہوتی ہے، ملائکہ الہی سے قرب حاصل ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ کی ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کی حال سے کیوں کر واقف ہو سکتا ہے، اور وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکریہ علی وجہ حقیقت کب ادا کر سکتا ہے. اگرچہ زبان سے شکر ادا کرے، مگر جب اس کی معدہ میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پٹوں میں ضعف و توانائی کا احساس نہ ہو، وہ نعمتہائے الہی کا حق ما حقہ شکر گزار نہیں بن سکتا. کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب و مرغوب معلوم چیز کچھ زمانہ گم ہو جائے تو اس کی فراق سے اس کی دل کو اس کی چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے. روزہ موجب صحت جسم و روح ہے، چنانچہ قلت عقل و شرب کو اطباء نے صحت جسم کے لیے اور صوفیہ کرام نے صفائی دل کے لیے مفید لکھا ہے. روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہاں میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا. جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا، اور یہ بات ماننے کی لائق ہے جبکہ کھانے پینے کی تمام اشیاء خداوند تعالیٰ ہی کی خزانے رحمت سے انسان کو ملتی ہے، تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے ان کا عوض وہاں ضرور دے گا جو یہاں سے بہتر و افضل ہوگا. روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے. جیسے کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، ایسی ہی روزہ دار خدا کی محبت سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمائی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا ترجمہ ہے یعنی ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. پس چونکہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، لہٰذا یہ مہینہ برکات الہیہ کی نزول کا موجب ہے. اس لیے اس میں روزہ رکھنے سے اصل غرض جو کہ لعلکم تتقون میں مذکور ہے بوجھ اکمل حاصل ہو جاتی ہے.